یہ بھی وہی حضرت مولانا کے لیے بات میں کر چکا ہوں۔ السلام علیکم حضرت جی، شادی کے بارے میں زیادہ فضیلت کنواری کے ساتھ ہے یا بیوہ کے ساتھ ہے یا مطلقہ کے ساتھ ہے؟ حالات دیکھنے چاہیے، آپ کے حالات کیا ہیں۔ جو حالات کے آپ متحمل ہیں پھر وہی فضیلت آپ کے۔ اگر آپ زندگی میں پہلی بار شادی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اس میدان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر تو آپ کنواری سے کریں۔ آپ کی عمر چھوٹی ہے، کچھ اور معاملات، بالکل کنواری سے کریں، نو ایشو۔ لیکن آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو پھر کیٹیگریز دیکھی جائیں گی کہ آپ دوسری شادی کس بنیاد سے کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بیوہ کو سہارا دینا چاہ رہے ہو تو پھر بیوہ سے افضل ہوگی، پھر کنواری سے افضل نہیں ہوگی آپ کو۔ کسی مطلقہ کے سہارا بننا چاہ رہے ہیں، اس کے بچوں کے رکھوالا ہو رہے ہیں، یا ان کا ابا فوت ہو گیا اور وہ بیچاری بیوہ ہے، آپ ان کے لیے کوئی فکر کر رہے ہیں، تب ٹھیک۔ اچھا، یا پھر آپ نے وہ بیوی کس بنیاد پہ رکھنی ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کنواری ہے یا کیا ہے کیا ہے۔ کیٹیگریز ہے، ہر جگہ کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے کسی ایک موقع پر فیصلہ کرنا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس سے شادی کی ہے؟ پہلی شادی بیوہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ۔ نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25۔ حضرت خدیجہ کی کیوں؟ کنواریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اور کنواری بیوی حضور پاک کو ملی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 53۔ کتنی؟ ہم عائشہ چھوٹی ہیں، کنواری ہیں، کیوں؟ اس موقع کنواری کیوں چلے؟ اس سے پتہ چلا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیبوں کو دیکھا تھا کہ اس وقت نبی کی خدمت کے لیے کیا چاہیے۔ جس وقت اعلان نبوت ہونا تھا 15 سال بعد 25 سال عمر، اور پورے مکہ کے کفار نے زور لگا کے ٹوٹ پڑنا تھا رسول اللہ کو۔ اب کنواری سے شادی ہو جاتی تو کنواری پریشان ہو جاتی، اس نے تکلیفیں نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، اس نے غم نہیں جھیلے ہوئے ہوتے، وہ تجربہ کار نہ ہوتی، وہ حضور کو کیا تسلی دیتی؟ تو اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا جو تجربہ کار ہے، جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ جب حضور باہر سے آتے، پریشانی ہوتی، تو وہ نبی پاک کو کہتی واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ان کی تکلیفوں پر پریشان نہ ہو۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں جو خود کمانے والا نہیں ہے۔ آپ تو جو ہے نا کہ بیواؤں کی مددگار ہیں، آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، آپ تو لوگوں کو تکالیف میں سہارا دینے والے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ کیسا سہارا دیا حضرت خدیجہ نے! یہ ضرورت تھی، عالم کفر سے حضور ٹکرائے ہیں اور سینہ کھول کے بات کی۔ جتنی تکالیف باہر ہوتی تھی گھر وہ تسلی مل جاتی، معاملہ برابر۔ اور جب اما عائشہ کا انتخاب ہوا اس وقت کنواری ہے، کیوں؟ بیویاں تو اور بھی، وجہ اب شریعت تقریباً مکمل طور پہ اتر چکی ہے، کچھ حصہ اس کا رہتا ہے۔ شریعت کے مسائل آ چکے ہیں، دلائل فضائل شریعت کے موجود ہیں۔ اب ضرورت ہے گھر کی زندگی کے لیے وہ خاتون چاہیے جو بلیک پیپر بالکل صاف ہو، جس کا دماغ کسی تکلیف کو نہ سہ چکا ہو، اور وہ دلائل یاد کرے اور امت کو سمجھائے۔ پھر اللہ نے عائشہ کا انتخاب کیا جس نے پاک پیغمبر کے بعد 48 سال امت کو بیٹھ کے وہ دین سمجھایا ہے جو آج تک کوئی نہیں سمجھا۔ پھر کنواری کا انتخاب، یہ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی، تو اللہ نے ایسی بیوی۔ تو شادی ضرورتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، جس ترتیب پہ آپ کنواری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ترتیب دیکھیں، شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی مطلقہ یا بیوہ، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ نے مطلقہ سے شادی کر لی، کوئی عیب نہیں ہے کہ بندہ نے بیوہ سے شادی کی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے عیب ایسے عیب بنا دیے، یہ عیب غلط ہے، یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں بڑا عرصہ ہمارے اوپر بر صغیر میں ہندوؤں کا اثر، ہندوانہ ترتیب کا اثر رہا ہے، اسی لیے آج ہمارے اوپر یہ اثر ہے۔ دوسری شادی پر اعتراضات ہیں، بیوہ کے ساتھ شادی پہ اعتراضات ہیں، مطلقہ کے ساتھ شادی، کیوں؟ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں جن کا شوہر مر جائے تو بیوی کو ساتھ بٹھا کر سونا ہے کہ پتہ نہیں وہ اسے بھی جلا دیں، تو ان ترتیبوں والوں کو ساتھ رہے ہیں نا کہ انگل دلال بد دراوے تو چیچی انگل سے وچالے علی کو جاتی ہے، تو وہ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسے ہو گیا ہے، تو اس لیے اس ترتیبوں سے ہٹ کے شریعت کی ترتیب پہ آئے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔